ہر ایک راہ سوئے منزل ہے گامزن کر جستجو اگر تجھے خدا کی تلاش ہے، خدا کی تلاش ہے۔ اچھا شاہ صاحب، جیسا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے عبادات کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، ایک پچھلے پروگرام میں یہ بھی سوال تھا، ہماری گفتگو بھی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو عبادات کی کیا ضرورت ہے، کیوں لوگ عبادت کریں، اس حوالے سے۔ اچھا، اس کے بعد پچھلے دفعہ ہم نے اس حوالے سے تو کافی گفتگو کر لی تھی، لیکن اس کے بعد جب اگلا جو ہمارا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک اور بھی اسی حوالے سے، اس سے ملتا جلتا ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے کئی حلقوں میں۔ مثلا وہ سوال اس طرح اٹھتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اگر یعنی جب ہم خدا تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے چلتے چلتے یہاں تک آئے ہیں، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا تاکہ وہ پہچانا جائے خدا تعالیٰ۔ تو خدا تعالیٰ کو پہچان کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بے نیاز ہے، غنی بھی ہے، وہ بے نیاز بھی ہے، اور دوسری طرف پہچان کی ضرورت یا پہچان کی خواہش، اس کو کیسے ہم، یہ بظاہر یعنی تضاد کے رنگ میں یہ سوال پیش کیا جاتا ہے؟ ہاں سب بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ بات مخلوق اور خالق، اس میں پہلے ڈیفرنس، اگر تو آپ انسانوں کے حوالے سے اس بات کو دیکھیں، ٹھیک ہے، تو انسانوں کے حوالے سے تو یہ بات کی جا سکتی ہے کہ ایک ہی طبقے کے جو انسان ہیں یا ایک ہی معیار کے انسان، اس میں سے اگر کوئی انسان جو ہے وہ اپنی پہچان چاہتا ہے تو وہ کسی بڑائی کی یا اپنی پہچان، یعنی تمام انسانوں میں تو وہ تو دنیاوی لحاظ سے آپ معیوب سمجھا جاتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان سارے انسانوں میں اپنی پہچان مخلوق کی ہے خواہش، انسان کو، کہ آپ کسی سے بھی، ٹھیک ہے، کسی بھی آپ جو بھی اعتراض کرتے ہیں یا جو خدا کو نہیں مانتے، آپ کسی سے پوچھ لیں، وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں خالق ہوں، کہے گا میں مخلوق ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس بات پہ تو ہر بات، یعنی پہلی بات تو یہی ہوتی ہے کہ اس کو یہ تعین انسان کو کر لینا چاہیے کہ وہ خالق ہے یا مخلوق ہے، پہلا تو یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب دیکھیں اگر خالق جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے، خالق کی، تو پھر خدا تعالیٰ جو تنہا ہے، جو اکیلا ہے، جو سب سے بڑا ہے، اگر اس کو خالق مانا جائے، ٹھیک ہے، ٹھیک، یہ تو فرض کرنا پڑے گا آپ کو پھر، بالکل صحیح بات۔ اچھا، تو پھر اس کے لیے یہ بات اس طرح نہیں ہوگی جس طرح انسانوں کے لیے لے رہے ہیں۔ مثلا آپ چھوٹی سی کوئی تخلیق دیکھ لیں، کوئی مصور ہے، وہ ایک چھوٹی سی پینٹنگ بناتا ہے، پھر اچھا وہ بہت سی پینٹنگ بناتا ہے، چھوٹی بڑی یہ وہ، پھر اس کی ایک شاہکار ہوتی ہے پینٹنگ، ٹھیک ہے، لیکن اس کو وہ بہت پیاری ہوتی ہے، اس کو وہ جیسے آپ یہ مونا لیزا کی مثال، بالکل صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، کتنی مشہور ہے، ہاں بالکل، ادھر پیرس میں اس کے، ہاں ٹھیک ہے، تو کتنی وہ مطلب ایک اس کی تخلیق ہے، اور ایک تخلیق ایسی ہے، یعنی اس ذات کے حوالے سے آپ بات کریں جب، انسان جس کا ابھی تک اس کی ایسی تخلیق ہے کہ اس پہ ابھی تک اس کا صحیح اسرار و رموز کا پتہ نہیں لگ سکا، بالکل، انسان کی ذہن کی وسعتوں کا پتہ نہیں لگ سکتا، انسان کے جو نفس ہیں اس کی جو تمنا خواہشات کا پتہ نہیں لگایا جا سکا، درست ہے۔ تو پھر یہ بات جو ہے خدا تعالیٰ پہ اگر آپ یہ پہلی بات یہ لاگو نہیں ہوتی، تو میرے خیال میں پہلے جو یعنی اس بات کا تعین کیا جائے کہ آیا کہ اگر خالق اور مخلوق کے، یہ سوال بنتا ہے کہ یعنی وہی بات ہے کہ اگر تو خالق ہے خدا، ظاہر ہے کہ پھر آپ کو اس کو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ انسانی سطح پہ لے کے آ جائیں، اگر یعنی دیکھیں نا اس کا وہی بات، اس کا اب جیسے انسان کو اپنے بارے میں تعین کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان خالق ہے یا مخلوق ہے، جو آپ نے ابھی بات کی، یہی تعین خدا تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بھی تو کرنے کی ضرورت ہے نا، بالکل ایسے ہی، کہ خدا کو انسان کس حوالے سے اس کو کون سی جگہ دیتا ہے اور کیا تصور اس کے بارے میں سمجھتا ہے، یعنی انسان کیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی ایک مخلوق ہے، کیا وہ اس کو مخلوق سمجھتا ہے اپنے جیسی؟ یا تو وہ یہ سمجھتا ہے اور یا پھر وہ خالق ہے، تو کون سی جگہ دیتا ہے اس کو وہ؟ اگر تو خدا تعالیٰ خالق ہے تو ظاہری بات ہے
کہ اس خالق کی پہچان یہ ایک طبعی امر ہے. جو بھی اب انسان اپنے بارے میں جیسے سمجھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ مخلوق ہے. کسی سے بھی جیسے آپ نے کہا کسی سے پوچھیں وہ کہے گا انسان مخلوق ہے. تو یہ ایک طبعی امر ہے کہ اپنے خالق کی جستجو یقیناً اس کے اندر پائی جاتی ہے جو تخلیق ہے. بالکل. لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر خدا خالق ہے تو پھر آپ اس کو مخلوق کی سطح پہ رکھ کے معاملات نہیں کر سکتے. اس کو اس پیمانے سے اس کو خالق کی سطح آپ کو دینی پڑے گی. اس سطح پہ آپ کو رکھنا پڑے گا. جو بات مخلوق کے اندر آپس میں معیوب سمجھی جاتی ہے وہ بات یعنی کہ خالق کے حوالے سے اس طرح تو نہیں اس کو پھر دیکھا جا سکتا نا. اس کا تو پیمانہ ہی اور ہے پھر دیکھنے کا. بات یہ ہے کہ اگر دیکھیں اگر ہم خدا تعالیٰ کو بھی خالق کو بھی مخلوق کے پیمانے پر تو بہرحال نہیں دیکھ سکتے. بالکل. اور خدا تعالیٰ کی ذات کیونکہ اس کا کوئی ہمسر نہیں, اس کا کوئی برابری نہیں کر سکتا, تو اس لیے یہ بات اس پہ چسپانی کی جا سکتی ہے. ہاں بالکل ٹھیک بات ہے. یعنی یہ سوال کا تھوڑا سا ہم نے کہہ رہے کہ یہ جو سوال ہے اس کی اگر اس کو صحیح اگر طریقے سے پیش کیے تو وہ اس طرح نہیں سوال بنتا ہی نہیں ہے سوال ویسے تو. بالکل صحیح بات ہے. تو اس میں ویسے اور بھی تو ایک دو پہلو نکلتے ہوں گے اگر اس سوال کو ہم مزید تھوڑا سا کھول کے دیکھیں. جی اس میں دیکھیں انسان کی فضیلت کا بھی پتہ لگتا ہے کہ انسان جو ہے بالکل ٹھیک ہے اس کی باقی مخلوقات میں سے فضیلت جو ہے اس کے بارے میں بھی ایک پہلو نکلتا ہے. انسان کو خدا تعالیٰ نے باقی مخلوقات سے فضیلت بخشی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح انسان کو خدا تعالیٰ نے اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی بھی طاقت ادا کی ہے کہ وہ پہچان سکے کون سی چیز میرے لیے اچھی ہے اور کون سی بری ہے. خدا تعالیٰ کو جب انسان پہچانتا ہے نا تو خدا تعالیٰ اپنی پہچان کے ذریعے انسان کو اچھا اور برا جو ہے اس میں تمیز بھی سکھاتا ہے. یعنی یہ جو اختیار اور ارادے والی بات ہے بالکل بالکل یہی بات ہے. یہ پھر صرف انسان کے ساتھ ہی مختص ہے. مخلوقات میں جتنی بھی یعنی خدا تعالیٰ کی مخلوقات ہیں اس میں جو ارادہ ہے اور جو اختیار ہے اختیار کے ساتھ اختیار کی جو بات ہے علی بھائی نے یہ بات کی. اور دیکھیں جب یہ واقعہ آتا ہے حضرت آدم کا جب وہ پیدائشی اور فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ کیا بنانے لگے یہ تو زمین پہ جا کے فساد کریں گے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں. یعنی یہ دیکھیں آپ کہ اس لحاظ سے مخلوق کیسے افضل ہے کہ اس کو سب اختیارات دیے گئے اور پھر اس کو یہ بھی اس میں طاقت دی گئی کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس نے کس طرف جانا ہے. بالکل فیصلے کی جو طاقت ہے یعنی اللہ تعالیٰ راستہ تو بتاتا ہے اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے مگر فیصلے کا اختیار انسان کو دیتا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں علی بھائی کہ اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو فرشتہ ہی بنا دیتا, انسان کو نئی جو مخلوق بنایا اس میں اختیار نہ دیتا تو پھر اس کو فرشتے تو یعنی انسان کی تخلیق سے پہلے موجود ہی تھے. اس سے یہ بات تو بہرحال واضح ہے کہ خدا تعالیٰ کو پہچان کی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ انسانی سرشت میں شامل ہے, پہچان وہ نہیں, وہ والی بات نہیں ہے. یہ وہی پہچان والی بات ہے جو ہم نے ابھی خالق اور مخلوق کے حوالے سے کی ہے کہ جو جس طرح ایک خالق ہے اس کو اپنی تخلیق سے کتنا زیادہ پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے, تو وہ بھی جو پہچان کی بات ہے اس کی جو بنا ہے وہ محبت ہی ہے. محبت کے نتیجے میں یعنی اس کی اصلاح کے لیے یعنی جو خدا تعالیٰ کی صفت ہے جو رحم کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت, یعنی اس کو شاہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا نا اس بات کو آپ کھول کے بیان کریں, اس لیے میں تھوڑا سا اس سوال کو بھی کھول دیتا ہوں. دیکھیں وہی بات کہ جب پہچان کی بات ہوتی ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا کھولنا چاہیے ہمیں خدا تعالیٰ کی پہچان کے حوالے سے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا خدا تعالیٰ جو ہے وہ اپنی پہچان یعنی کیوں چاہتا ہے, وہی جو ہم بات کر رہے ہیں یعنی پہچان سے کیا مراد, خدا تعالیٰ کی پہچان سے کیا مراد ہے, کیا مراد ہے. بالکل. تو پہچان کے حوالے سے ذرا اس کو بھی آپ کھول کے تھوڑا بیان کر دیں کہ انسانی سطح کے اوپر آپس میں انسان جب بات کرتے ہیں تو ان کی پہچان سے مراد کیا ہوتی ہے, اور جب خدا تعالیٰ پہچان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے. ابھی ہم نے بات کی نا کہ وہ انسانوں میں تو پہچان جو ہے وہ معیوب سمجھی جائے گی کیونکہ وہ ایک بڑائی ثابت کرنے ایک ہی طرح کے بندے ہیں سارے, مخلوق تو ایک ہی ہے. بالکل. تو اس میں لیکن خالق کے لیے دیکھیں یہ سراسر اگر آپ غور کریں تو یہ خدا تعالیٰ کی ہمدردی ہے, خدا تعالیٰ کی جو رحمیت کی صفت ہے اصل میں وہ کہتے ہیں کہ تمام چیزوں پر حاوی ہے, اور خدا تعالیٰ کی محبت اور رحم کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو چاہتا ہے کہ اسے پہچانے, اور وہ کس طرح پہچانے اس کی صفات کے حوالے سے. اچھا میں تو جب ابھی غور کر رہے تھے اس بات پہ کہ دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ تو دنیا میں اگر اخلاق کے حوالے سے آپ دیکھ لیں تو دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں غنی ہوں
تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ میں غنی پسند کرتا ہوں، یعنی انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ وہ صفت چاہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح دوسری جو صفات ہیں خدا تعالیٰ کی، محبت ہے، رحم ہے، جو ایک دوسرے سے امن ہے، سب چیزیں جو خدا تعالیٰ کی صفات ہیں. بالکل. تو خدا تعالیٰ اصل میں یہ چاہتا کہ اپنی مخلوق جو اشرف المخلوقات، جیسے علی بھائی آپ نے ابھی بات کی، اشرف المخلوقات ہے، تو اشرف المخلوقات کے حوالے سے، کیونکہ اس میں یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ اختیار بھی اس کو دیا ہے، تو اس حوالے سے دیکھیں کتنا لطیف سا ایک اللہ تعالیٰ نے وہ. اچھا دیکھیں آپ کی بات سے اب بات یہ ہے، اس کو تھوڑا سا اگر ہم اور گہرائی میں جائیں، آپ دیکھیں کہ پہچان اصل میں یہی بنیادی بات ہے نا، اسی کے اوپر سوال اٹھتے ہیں زیادہ خدا تعالیٰ کی پہچان کے حوالے سے. اچھا دیکھیں پہچان کے حوالے سے ایک تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ کا تصور رکھتے کیا ہیں ہم. کیا ہم خدا کو کوئی ایک کثیف چیز مانتے ہیں یا وہ ایک لطیف چیز ہے؟ کثیف چیز سے مراد یہ کہ جیسے کوئی بھی چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. یعنی روشنی کو ہی اگر آپ دیکھ لیں تو جو روشنی کی شکل ہم دیکھتے ہیں، یہ روشنی میں روشنی کی کثیف شکل ہے. بالکل بالکل. اچھا لیکن خدا تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے تو سب کو یہ پتہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات تو لطیف سے لطیف تر ہے. ہاں اس کو انسانی آنکھ سے تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا. خدا تعالیٰ کا جو وجود ہے، جب پہچان کی بات ہوتی ہے تو اس دنیا میں وہ کیسے پہچانا جائے گا؟ ظاہری بات ہے کہ لطیف چیز جو ہوتی ہے، ہم اس دنیا میں بھی اگر اس کا جائزہ لیں دنیاوی حوالے سے بھی، تو لطیف چیز کی پہچان ہمیشہ اس کی صفات کے ذریعے ہوتی ہے. جو بھی اس دنیا میں بھی لطیف چیز ہے، اس کی جو پہچان ہے وہ اس کی، کیونکہ نظر تو وہ آتی نہیں، بالکل، تو اس کی صفات کے ذریعے ہوگی. اچھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ صفات جو ہیں وہ کیسی ہیں؟ کیوں پہچانا جائے خدا کو؟ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر تو وہ صفات جو ہیں وہ اچھی ہیں، مثال کے طور پہ خدا کی صفت جو ہے، اگر تو وہ ظلم ہے، اگر خدا کی صفت یہ ہے کہ دوسروں کو دھوکہ دو، اگر وہ صفت یہ ہے کہ معاشرے میں امن برباد کر دو، کچھ نہ ہو، اگر صفت یہ ہے کہ جھوٹ بولو، صلہ رحمی نہ کرو، آپس میں معاملات اچھے نہ رکھو، تو پھر تو ہر وہ شخص جو خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا وہ کہے گا کہ ایسی صفات کو بالکل نہیں اپنانا چاہیے. اگر یہ خدا کی صفات ہے تو ایسے خدا کو نہیں اپنانا چاہیے، نہیں ماننا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر خدائی صفات یہ ہیں کہ سچ بولو، صلہ رحمی کرو، دوسرے کی تکلیف کا احساس کرو، اور جس حد تک ممکن ہو سکے تمہارے بس میں اس کو دور کرو. اگر خدا کی صفت یہ ہے کہ دیانتداری سے کام لو، کسی کو دھوکہ نہ دو، آپس میں معاملات اچھے رکھو، اس دنیا میں اس معاشرے کو امن کے ساتھ آگے چلاؤ، اگر تو یہ خدا کی صفات ہیں، تو آپ کسی بھی انسان سے پوچھ کے دیکھ لیں، چاہے وہ خدا تعالیٰ کو اس طریقے سے مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ یہ کہے گا کہ یہ صفات ایسی ہیں کہ ان صفات کو اپنانا ہی چاہیے اگر یہ معاشرہ اور یہ دنیا آپ نے قائم رکھنی ہے. تو اگر اس کو آگے چلانا ہے تو دوسری صورت میں آپ چاہے اس کو خدا کا نام دیں یا نہ دیں، لیکن یہ وہ صفات ہیں جن کو اپنانا اس دنیاوی معاشرے کے قائم رکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے. یعنی ہمیں پتہ یہ چلا کہ خدا تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ دراصل اس کی صفات کا نام، اس کی صفات کی جلوہ گری کا نام ہے. بالکل بالکل ایسے خدا تعالیٰ کا وجود. بالکل. تو دیکھیں ویسے پہچان سے بات ایک یاد آئی، جب ہم سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں، کسی بھی راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے راستے میں دیکھا ہوگا کہ سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ان سائن بورڈ کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یا وہ بنانے والا اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں نے کتنی پیاری تصاویر بنائی ہیں یا کتنی اچھی لکھائی کی ہے، یا ان بورڈز کا دکھانے کا مقصد ہوتا ہے اپنی خوبصورتی، وہ دکھا رہا ہے کہ ان میں کتنی خوبصورتی ہے. اصل ان بورڈز کا مقصد ہم سب کو پتہ ہے، لکھا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی بات اس میں لکھی ہوگی لیکن ایک بہت اس میں بڑی سی بات ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں ہم اپنی جو منزل ہے اس تک آسانی سے پہنچ پائیں. بالکل صحیح بات ہے. کسی چیز کو پہچاننا ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے، یعنی ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہے. وہ دراصل تو ہمارے لیے رہنمائی ہے نا کہ تم اس راستے پہ چلو گے تو جو تمہاری جستجو ہے، جو منزل، وہ کامیاب ہو جائے گی، وہاں تک پہنچو گے. اصل میں وہی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کو تو پہچان کی ضرورت نہیں. جیسے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں، اچھا تو کیا یہ مناسب تھا؟ کیا یہ بات مناسب تھی کہ خدا تعالیٰ اپنی پہچان نہ کرواتا؟ مجھے یہ سوال، یہ بہت اچھی بات ہے. اس سوال کی سمجھ لگی کہ خدا تعالیٰ، اگر دیکھیں ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نظر ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے، خدا تعالیٰ کو ڈھونڈنا بھی ہے، اور پھر اگر خدا تعالیٰ اپنی پہچان خود کروانا چاہتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ اور اگر وہ سوال میں پوچھ رہا ہوں، بالکل صحیح، ایک لوجیکل یہ بھی سوال درست بات ہے. اور یہ سوال تو ناظرین سے بھی ہم پوچھتے ہیں، بالکل پوچھنا چاہیے
اگر خدا تعالیٰ اپنی پہچان نہ کروانا چاہتا, الٹا انسانوں نے یہی کہنا تھا کہ یار بہت ظالم ہے, بلکہ یہ ظلم ہوتا واقعی, ہم پہ بڑا ظلم کیا, پیدا تو کر دیا لیکن ہمیں بتایا نہیں کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے کون سی بری ہے, یا کون سا راستہ ہمارے لیے اچھا ہے کون سا برا ہے. الٹا یہ سوال بننا تھا. بالکل بننا تھا. ہاں یہ تو ظلم میں آ جاتا ہے نا. تو یہ اگر خدا تعالیٰ کی یہ میں کہتا ہوں کہ اتنی ایک خدا تعالیٰ کا رحم ہے اپنی مخلوق پر کہ وہ اپنی ذات کی پہچان کروانا چاہتا ہے. وہ جیسے آپ نے کہا کہ لطیف کیونکہ ذات اتنی ہے اس کی کہ وہ نہاں در نہاں پردوں میں چھپی ہوئی ذات ہے, تو وہ اس کی جلوہ گری کے لیے بھی جو ہے وہ مناسب جو ہے وہ چاہیے, اس کو مناسب وقت چاہیے, اس کو مناسب چیز چاہیے. بہرحال وہ جو بات آپ نے کی, اصل میں بات یہ ہے شاہ صاحب, آپ نے جو سوال پوچھا ہے, بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یعنی اپنی پہچان کے حوالے سے نہ یہ کہتا یا نہ اس بات کی ضرورت پیدا کی جاتی کہ اس کو پہچانا جائے, تو ایک بہت بڑا اعتراض تھا یہ اٹھنے والا. بالکل اٹھنے والا تھا. یہ تو بہت بڑا اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا تو کر دیا, مخلوق تو بنا دی ہے, اس کے بعد کوئی پتہ نہیں. ایسا ایک جیسے کہتے ہیں کہ باپ ایک, اب مثال آپ دیکھ لیں دنیا میں, جی ایک باپ ہے, اچھا وہ اپنی اولاد کے لیے کیا چاہے گا؟ وہ اپنی اولاد کے لیے, ہر باپ ہے جو چاہے وہ دنیا دار ہے, وہ اپنی اولاد کے لیے چاہے گا کہ اس کی اولاد جو ہے اس کی نیک صفات سے پہچانی جائے. بالکل ٹھیک ہے. کوئی باپ دنیا کا مجھے بتا دیں کہ جو کہے کہ جو میری جو برائیاں ہیں وہ میرے بچوں میں آئیں اور وہ اس حوالے سے مجھے پہچانے, اس بنے باپ کو پہچانے, یا اس کے حوالے سے دنیا میں بھی پہچانے جائیں. تو پھر خدا تعالیٰ پہ اعتراض تو ہے, وہ عجیب سا ہی کوئی سوال بنتا ہے میرے خیال میں. یعنی دیکھیں اس میں دو چیزیں وہی آ جاتی ہیں نا. اب فرض کریں آپ نے جیسے باپ کے حوالے سے یا اس طرح سے آپ نے وہ مثال دی ہے. دیکھیں اب ایک باپ ہے, وہ اگر اپنے ایک بچے کو آپ سمجھ لیں کہ روزمرہ کی بہت زیادہ سختی, بعض دفعہ دیکھیں نا ضرورت سے زیادہ سختی اگر وہ کرتا ہے اس کے اوپر, بچہ اس کی اطاعت تو کر لے گا لیکن ممکن ہے کہ وہ اس کی باپ کی صفات کو اس طرح سے اپنائے نہیں, مجبوری میں کر لے گا. لیکن اور ایک باپ جو ہے وہ بچے کو ایک حد تک اختیار بھی دیتا ہے, اگرچہ وہ ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی کرتا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا اختیار بھی دیتا ہے. اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ دنیا میں اور معاشروں میں نکل کے تھوڑا سا دیکھو, جاؤ سیر کرو, دیکھو, سفر کرو, بالکل تھوڑا دیکھو, جائزہ لو لوگ دنیا میں کس طرح سے رہتے ہیں, معاشرے جو ہیں ان کے کیا عقائد ہیں, وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں, اور اس کے بعد تم آپس میں ایک جائزہ لو ان کا تقابل. اچھا یہی اگر یعنی آپ دیکھیں کہ بچے نے اپنے باپ کو بھی پہچاننا ہونا, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ بچہ جس کو اس طرح سے اختیار نہیں دیا گیا, وہ اپنے باپ کی صفات کو کبھی بھی اس طرح نہیں پہچان پائے گا جس طرح کہ وہ بچہ جس کو ایک حد تک اس کے باپ نے اختیار دیا ہے, کیونکہ آپ صاحب اس کا دائرہ ہی محدود ہوگا. بالکل. وہ ایک اگر آپ نے جو مثال دی ہے جیسے کہ وہ اگر گھر میں اس کو قید کر کے رکھا ہے اپنے بچوں کو, اس نے کہا جی باہر نہیں نکلنا, بالکل, یعنی میری اطاعت ایسی کرو, تو وہ ایک تو وہ جو ایک جس ماحول سے وہ نکلے گا اسی حساب سے وہ پہچانے گا. ایک دوسرا بچہ ہے جس کو اختیار دیا گیا, بالکل, تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے تجربات سے پھر وہ صحیح پہچان جو ہے وہ کرے گا. اسی طرح جو ہے وہ فرشتوں اور جو انسان کی جو تخلیق ہے وہ بھی اس میں بات پھر واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اشرف المخلوقات علی بھائی بنایا, جی جی, تو اس میں انسان کو کوئی اختیار دیا گیا تھا, اس لیے اختیار کی وجہ سے جو ہے وہ فرشتوں پر سبقت لے گیا. یعنی وہ اگر وہ چاہتے ہوئے بھی, اگر گناہ کے ہوتے ہوئے بھی, اگر سب کچھ وہ اس کے ہاتھ میں ہے اور پھر وہ اس راستے کی طرف جاتا ہے جس کی طرف اس کا خالق اس کو لے کے جانا چاہتا ہے, تو اسی لیے اس کو خالق کو بھی وہ مخلوق پیاری ہے, اور اس کو اور انسان کا امتحان بھی اسی میں ہے کہ اگر اس کو اجازت ہے دونوں چیزوں کی, اچھا کام بھی کر سکتا ہے برا بھی کر سکتا ہے, اسی سے اس کا بھی پتہ لگتا ہے یا اس کا جائزہ بھی آپ لے سکتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے, وہی دیکھیں نا, ابھی ہم بات یہی کر رہے تھے, فرشتے جو ہیں وہ تو انسان کی تخلیق سے پہلے تھے موجود. اگر اللہ تعالیٰ نے صرف عبادت ہی کرانی ہوتی ہے, صرف پہچان اپنی کا ہی شوق ہوتا خدا تعالیٰ کو, تو اس کے لیے تو فرشتے موجود ہی تھے, دن رات عبادت کرتے اور کرتے رہتے, اور مطلب خدا تعالیٰ کا. اچھا, اور اسی طرح پہچان بھی ان کو تو اچھی طرح پہچان ہے فرشتوں کو, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا ہے تو یہی ہمیں قرآن کریم بھی بتاتا ہے کہ فرشتوں نے پوچھا کہ یہ آپ اس مخلوق کو پیدا تو کر رہے ہیں لیکن یہ تو فساد کرے گی جا کے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کیونکہ یعنی اس بات میں یہ ہے کہ انسان کی فضیلت کو بڑی
وضاحت سے بیان بڑی واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے. اچھا آپ صاحب تو پھر جی سوری، وہ آپ کی پہلے جو ہم نے بات کی تھی نا ظالم ولی کے، اگر خدا تعالیٰ اپنی پہچان نہ کروائے جی تو انسان تو یہی کہے گا نا ظالم ہے. جی اس کی ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی تھی، روزمرہ کی مثال ہے. ہم کسی دکان میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے، ہم دکان میں جاتے ہیں، ایک اس پہ سے جا کے ہم مثال الماری کی، ٹھیک ہے، ہم الماری خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہے. الماری خریدی دکان سے آپ نے، وہ اتنا بھاری چیز اٹھا کر، یا آپ کو گاڑی کسی سے لیں گے جس پہ آپ نے وہ رکھ کے لے کے آنی، آپ کی چھوٹی سی گاڑی میں تو آئے گی نہیں، اٹھا کر آپ اس چیز کو گھر تک لے کر آتے ہیں، اس کی قیمت ادا کرتے ہیں، گھر لا کر اس کی پیکنگ کھول کے اچھے سے اس کو آپ جوڑنا چاہتے ہیں. جوڑتے وقت اس میں سے ایک کاغذ سا، آپ سب کو اندازہ ہوگا جنہوں نے الماریاں اپنے گھر میں جوڑتے ہیں، نقشہ اس کا نکلتا ہے، نقشہ سا، نکلتا ہے جس کی ٹھیک ہے، وجہ سے جوڑتے ہیں. جس کے ساتھ آپ اس کو پیچ، آپ کو پتہ ہے یہ پیچ کہاں لگنا ہے، اس کا کون سا آپ کے لیے پیچکس چاہیے، کون سی آپ کو مشین چاہیے، کون سی تھوڑی چاہیے، کدھر کون سا کیل لگنا ہے. اندر سے اگر وہ نقشہ ہی نہ نکلے، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ الماری جوڑنی کیسے، تو آپ نے اس بنانے والے کو یا اس الماری جس کمپنی رکھی ہے اس کو آپ کتنی دعائیں دیں گے. آپ یقیناً اس کو کہیں گے یار بڑا ظلم کیتا ہے. اچھا آپ یقین کریں، اور ایون بعض دفعہ بڑی اچھی مثال انہوں نے دی ہے ویسے روزمرہ کی. میرا خیال ہے ہم سب جو بیٹھے ہیں تینوں، ہم تینوں میں سے میرا خیال ہے سارے وہ ہیں جو اپنے اپنے گھروں میں ایسی چیزیں لاتے ہیں. جوڑ چکے ہیں. اچھا، اور آپ یہ دیکھیں کہ بعض دفعہ ایون نقشہ ہونے کے باوجود نہیں سمجھ آتی کہ اس کو کیا کرنا ہے ہم نے. بالکل یعنی بار بار اس کو دیکھنا پڑتا ہے. اور کئی دفعہ ایسے ہوا ہے، یہ تو ہمارے سامنے کی مثال ہم کر چکے ہیں. یہ بعض دفعہ غلط پیج کہیں پہ جوڑ دیے، کوئی چیز کہیں لگا دی، کہیں نقشہ ہونے کے باوجود بھی غلطی ہوتی ہے جی، انسان سے. اور اس کے بعد پھر دوبارہ دیکھا کہ یہ تو ٹھیک نہیں، اور اس کو کیا وہ دروازہ ٹیڑھا میڑھا لگ جائے گا، یا وہ اس کی دراز جو ہے. تو اس سے ہو سکتا ہے انسان اپنی الماری خراب کر لے، لیکن خدا تعالیٰ کے متعلق یہ ہے، خدا تعالیٰ آپ کو فریڈم دیتا ہے، سیکھو، غلطی ہوتی ہے معاف بھی کرتا ہے اس کے متعلق. دیکھیں وہ جو جستجو ہے نا ایک، وہ خدا تعالیٰ نے رکھی ہے انسان کے اندر کہ یہ انسان کے ساتھ مختص ہے، کیونکہ شعور انسان کو دیا اس نے اپنی مخلوقات میں. بالکل بالکل. چنانچہ اس کے ساتھ جستجو ایک ایسی رکھ دی گئی ہے. اور یہی خدا تعالیٰ کہتا بھی ہے کہ جو شخص ہماری راہوں، جو شخص یعنی ہماری جستجو کرے گا، ہم اس کے لیے وہ راہیں آسان کر دیں گے جو اس کو ہماری طرف. قرآن کریم میں یہی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم اس کے لیے وہ راہیں آسان کر دیں گے جو اسے ہماری طرف لے آئیں گی، مگر اس کے لیے جستجو کا ہونا بڑا ضروری ہے. اچھا یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہیں کہ انسان اگر اپنی ذات پہ غور کرے نا، جیسے آپ نے جستجو کی بات کی ہے جی، تو انسان کی جو ذات ہے، انسان کا جو پورا وجود ہے روحانی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی، تو وہ بھی خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسی لیے خدا تعالیٰ نے جو کہا نا کہ پہچان کروانا چاہتا ہے خدا تعالیٰ. اپنے الماری کی جو مثال دی ہے اس میں دیکھیں نقشے والی بات ہے. تو خدا تعالیٰ اگر اپنی پہچان کروانا چاہتا ہے اور یہ انسانوں کو بتانا چاہتا ہے تو پھر وہ نقشے والی بات ہی ہوگی نا. یہی بات ہے. اگر نہیں پہچان کروائے گا تو پھر وہ صفات جو ہیں خدا تعالیٰ کی وہ تو پردوں میں چھپی رہیں گی. بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا رحم ہے اپنی اس مخلوق کے اوپر جس کا نام انسان ہے، کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی پہچان کرے. یہ رحم ہے اس کا کہ وہ انسانوں سے اپنی پہچان کروانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی پہچان، جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی کہ اس کی صفات کے ذریعے اس کی پہچان ہوتی ہے، اور انسان کی اور اس کے معاشرے کی بقا اس کی پہچان کے بغیر ناممکن ہے. اور ہم پہلے بھی یہ پچھلے پروگرام میں صفات کی پہچان کے بغیر، یعنی بالکل بالکل پچھلے پروگراموں میں ہم یہ باتیں، پچھلے شاید ایک دو پروگرام پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ مذہب جو ہے، اب دیکھیں مذہب تو خدا تعالیٰ کی جو وحی ہے یا الہام ہے، خدا تعالیٰ کی صفات کو لے کے آگے چلا. اور اخلاق جو دنیا میں جو کہہ رہے تھے، ایک پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہ اتنے قبائل ہیں، پرانے ہیں جی، تو وہاں پہ کیسے، تو یہ ساری صفات جو ہیں خدا تعالیٰ کی، خدا تعالیٰ کی پہچان کی ایک اصل میں اس کی وجہ سے ہی یہ دنیا تک پہنچی ہیں. اور یہ جو مطلب ان معاشرے میں بات ہوتی ہے کہ یہ وہ، تو پہلے ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ مذہب جو ہے اس کا ایک کلیدی کردار بہرا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور خدا تعالیٰ کی طرف سے، خدا تعالیٰ کی پہچان کی وجہ سے، خدا تعالیٰ کی صفات کی وجہ سے سارے اخلاق جو ہیں وہ بالکل درست آئے ہیں. بالکل درست، مبت وہی ہے. بالکل درست. نہیں، میں تو بلکہ اب یہ چاہوں گا، ہم پروگرام کے اختتام کی طرف اب آتے ہیں. وقت ہمارا ختم ہو گیا، اور اس کا تسلسل انشاءاللہ انشاءاللہ ہم لوگ آئندہ پروگرام میں بھی اسی طرح جاری رکھیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ ناظرین سے چاہوں گا شاہ صاحب کہ آج کا خاص طور پہ جو ہم نے آج کی اپنی گفتگو کی ہے اس کے حوالے سے، کہ ناظرین اس گفتگو کے حوالے سے اور اس موضوع کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آتا ہے، ہماری گفتگو کے حوالے سے، ہمارے پروگرام کے حوالے سے اور ہمارے موضوع کے حوالے سے جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے، میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ اسے شیئر کریں.
آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, ہمارا نمبر بھی اور ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ. تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی, آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اپنے سوالات جو ہیں خاص طور پہ جو آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں وہ ضرور آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہر ایک راہ سوئے منزل ہے گامزن, کر جستجو اگر تجھے خدا کی تلاش ہے, خدا کی تلاش ہے.